السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں سجدہ سہو کے مسائل پر کچھ اچھے مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ اور التحیات۔ قاعدہ اور التحیات، مسئلہ دیکھیں۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں پوری التحیات پڑھی جا سکے، اسی کو شریعت میں قاعدہ کہتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز میں ہر 2 رکعت پر قاعدہ کیا جائے گا۔ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ نمازوں میں پہلا قاعدہ واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ دوسرا قاعدہ فرض ہے، اور نفل نمازوں میں ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی فرض ہے۔ آگے دیکھیں قاعدہ کا مسنون طریقہ، مسئلہ دیکھیں۔ قاعدہ میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب قاعدہ کرنا ہو تو سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں یعنی الٹا پاؤں بچھا کر دونوں سرین کو اس پر رکھ کر بیٹھے اور داہنا یعنی سیدھا قدم کھڑا کر کے زمین پر اس طرح رکھے کہ پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور عورتیں دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں اور بائیں سرین کو زمین پر رکھ کر بیٹھیں۔ اس کے بعد داہنا ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، مرد عورت دونوں اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں اپنی حالت پر رہیں، نہ ملی ہوں اور نہ خوب پھیلی ہوئی ہوں، اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ران پر قبلہ رخ رہیں۔ گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ کر نہ رکھیں۔ قاعدہ کی حالت میں نظر گود کی طرف رکھیں اور پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ آگے دیکھیں تشہد، مسئلہ دیکھیں۔ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں پوری التحیات پڑھنی واجب ہے، نیز ان دونوں قاعدوں کے علاوہ بھی جتنے قاعدے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو ترک واجب لازم آئے گا۔ آگے دیکھیں التحیات کے الفاظ یہ ہیں۔ التحیات دیکھ لیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں کوئی حرف کم و بیش نہ کرے، اسی کو تشہد کہتے ہیں۔ مسئلہ دیکھیں۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے داہنے ہاتھ کی
बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छिंगलियाँ और उसके पास वाली को हथेली से मिलाए और लफ्ज़ ला पर कलमा की उंगली उठाए मगर उसको जुम्बिश न दे और कलमाए इल्ला पर उंगली को गिरा दे और सब उंगलियों को फौरन सीधी कर ले। आगे देखें, कायदे ऊला और उसके तशहुद में सह। कायदा में दोनों पाँव खड़ा या बिछा हुआ रखा तो क्या हुक्म है। मसला देखें, अगर किसी ने कायदा में दोनों पाँव को खड़ा रखा या बिछा कर उस पर बैठा तो उससे सजदे सहव वाजिब न होगा। ऐसा करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अगर किसी उज़्र और बीमारी की वजह से है तो हर्ज नहीं, नमाज बिला कराहत हो जाएगी। कायदे ऊला भूल गया। मसला देखें, कायदे ऊला यानी पहला कायदा भूल गया तो जब तक सीधा खड़ा ना हुआ हो फ़ौरन बैठ जाए। इस सूरत में उस पर सजदे सहव नहीं है। और अगर सीधा खड़ा हो गया तो अब कायदा की तरफ न लौटे, नमाज पूरी करके आखिर में सजदे सहव करे, नमाज हो गई। और अगर सीधा खड़ा होकर कायदा की तरफ लौटा तो भी सजदे सहव करना वाजिब है, मगर ऐसा करना गुनाह है। लिहाजा हुक्म ये है कि अगर सीधा खड़ा होकर बैठा है तो फ़ौरन खड़ा हो जाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि सारे मसाइल समझ में आ गए होंगे। अगर ना आए हों तो इस वीडियो को बार बार सुनें और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं से नवाजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।